السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ ایف آئی اے نے نون لیگ کا کچا چٹا کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا اور جو ان کے کرتوت ہیں، جو انہوں نے پرسوں رات کیا، وہ سب کچھ سامنے رکھ دیا عوام کے کہ وہ انہوں نے کیا اپنا گل کھلائے ہیں، عوام کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں دورہ سعودی عرب جو عمران خان صاحب کا، وہ تاریخی نوعیت کا دورہ بن گیا ہے۔ تاریخ میں ایسا دورہ نہیں ہوا جو اب ہوا ہے دورہ ہو، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ماں باپ کا جو نافرمان ہے، اس کے لیے اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، ایسا آپ کا قانون کہہ رہا ہے، جو قانون بن چکا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے شروعات کرتا ہوں میں ایف آئی اے سے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو گئے تھے نہا دھو کے، کپڑے شپڑے پہن کے، اپنا سامان پیک کر کے ایئرپورٹ پہنچے تو آگے سے ان کو جانے نہیں دیا۔ تو خبر کچھ ایسی ہے کہ ایف آئی اے نے جو آگاہ کیا، ایف آئی اے نے جو ڈیٹیل سے بیانیہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو شہباز شریف نے جس رات کو جانا تھا، جس دن عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ شہباز شریف بیرون ملک جا سکتے ہیں، اس رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب جو ہے نا، ان کے جو شہباز شریف کے دو بندے جو ان کو پروٹوکول پرووائڈ کرتے ہیں ہر جگہ پہ، ہٹو بچوں والا حساب نہیں ہوتا کہ ہٹو بچوں سائڈ پر ہو جاؤ، جو ان کا پروٹوکول ارینج کرتے ہیں، پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، جو ان کو پروٹوکول پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، ان کا ایک ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ پروٹوکول ان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ تو وہ دو بندے ایسے تھے کہ ان کو پروٹوکول پرووائڈ کرتے تھے۔ اب اس رات دو بندے گئے ہیں ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا پاسپورٹ لے کر۔ تو جب ادھر گئے ہیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا پاسپورٹ ہے تو ان کو جانے دیں، انہوں نے جانا ہے لندن جانا ہے، ادھر سے کویت جانا ہے اور کویت سے آگے لندن جانا ہے کوارنٹائن ہو کر۔ تو جب انہوں نے چیک کیا ایف آئی اے جو انتظامیہ ہے، انہوں نے امیگریشن انتظامیہ انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ معذرت ہے سر کہ یہ نہیں جا سکتے، ان کا نام بلیک لسٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور ای سی ایل کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کا نام ایک اور لسٹ میں ہے جس کی وجہ سے یہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ان کو انفارم کر دیں وہ بیمار ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے بیمار ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں، 70 سال ان کی ایج ہے، ایسا عدالت کہتی ہے۔ تو انہوں نے خاص طور پر علاج کروانے جانا ہے تو ان کو روک لیا جائے، ان کو نہ آنے دیں، ان کو گھر پر ریسٹ کرنے دیں، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ان کو 2-3 دفعہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے جب پھر سسٹم میں چیک کروایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم میں بھی ان کے انٹری نہیں آ رہی، سسٹم اجازت نہیں دے رہا کہ شہباز شریف باہر جا سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ جو دو بندے تھے انہوں نے رابطہ کیا مریم اورنگزیب سے، اور ایک دو اور ہیں زبیر، ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ تو وہ لوگ خود ایئرپورٹ پر آ گئے، یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ درباری ہیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ، تو ان سے رابطہ کیا تو وہ دوبارہ پھر ایئرپورٹ میں آ گئیں، وہ مریم اورنگزیب اور ان کے ساتھ ایک دو اور تھے نون لیگ کے رہنما۔ تو وہ جب ایئرپورٹ پر آئے ہیں تو ان کو بتایا گیا، ان کو ڈیٹیل سے 2-3 دفعہ گائیڈ کیا گیا کہ محترمہ یہ نہیں جا سکتے، سسٹم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو باہر بھیج دیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ایک اور لسٹ میں ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ جو ہمیں دکھا رہے ہیں یہ اجازت ہو بھی، عدالت کی طرف سے اجازت نامہ ہو بھی، تو ان کو ڈائریکٹر امیگریشن جو ہیں ان کی طرف سے آرڈر نہیں آ رہے، اور ڈائریکٹر امیگریشن کو آرڈر کرتے ہیں وزارت داخلہ۔ پہلے یہ فیصلہ جانا تھا وزارت داخلہ کے پاس، اس کے بعد جانا تھا ڈائریکٹر امیگریشن کے پاس، تو انہوں نے انڈورس کرنا تھا، تو پھر سارے ایئرپورٹ پہ اپڈیٹ ہو جانا تھا شہباز شریف کا نام، پھر یہ ان کو باہر جانے سے کوئی بندہ نہیں تھا روک سکتا۔ تو انہوں نے جب آگاہ کیا، ان کو 3 گھنٹے پہلے ان کو آگاہ کیا کہ بھائی آپ شہباز شریف صاحب کو نہ منگوائیں، ان کو گھر رہنے دیں، وہ مریض ہیں تو وہ نہیں جا سکتے۔ اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے تلف جملوں کا استعمال کیا، ایف آئی اے پر برس پڑیں مریم اورنگزیب، اور جو ایف آئی اے حکام تھے ان پر برس پڑیں، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو دھمکیاں دیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دیکھ لیں گے آپ کو۔ اس کے باوجود جب نہیں وہ باز آ رہی تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے رابطہ کیا شہباز شریف صاحب سے، تو ان کو بلوایا گیا ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے بعد، حتیٰ کہ یہ 3 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا ان کو پی ایم ایل این والوں کو کہ شہباز شریف صاحب نہیں جا سکتے باہر۔ تو جب شہباز شریف صاحب خود آئے ہیں ایئرپورٹ پر تو ان کو بھی اسی طرح گائیڈ کیا گیا، ان کو 2-3 دفعہ بتایا گیا کہ نہیں جا سکتے آپ لوگ، آپ کا نام ایک اور لسٹ میں ہے تو آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ اس کے باوجود جب وہ جانے لگے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ سے پھر ایف آئی اے پر برس پڑی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو دھمکیاں دیں کہ آپ کو بھی دیکھ لیں گے، اور جن کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے ہم لوگ۔
تو ایف آئی اے حکام جو ہے اس نے بار بار کہا کہ ہم کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف قانون کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر، کیونکہ اب وہ دور تو رہا نہیں کہ ایک اشارے پہ ہر چیز ہو جائے شہباز شریف کے. تو اب پھر ان کو واپس بھیجا گیا جب، تو اب انہوں نے پھر دوبارہ سے ایف آئی اے کے دفتر میں جو لاہور میں ہے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو آفس کے اندر چلے گئی، ان کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے رہنما تھے 2-3، وہ جب دفتر میں چلے گئے ایف آئی اے کے، ادھر جا کے ان کو ڈرایا دھمکایا. تو پھر جو ہیں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی پروٹیکشن کی جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کو، کہ ہمیں تحفظ پرووائڈ کیا جائے، کہ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں ڈر ہے، ہمارا قیمتی ریکارڈ اس بلڈنگ میں ہے، تو ہمیں ڈر اس چیز کا کہ پی ایم ایل این جو والے جو ہیں، ان کے کارکنان جو ہیں، ان کے رہنما جو ہیں، یہ ادھر جو ہے حملہ نہ کر دیں اور ہمارے ریکارڈ جلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ادھر حملہ کریں گے اور ہمارا ریکارڈ جلانے کی کوشش کریں گے. سو اس لیے سی سی پی او کو ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا، ان کو ایک خط لکھا گیا اور ان سے پروٹیکشن مانگا گیا، یہ جو ہے ایف آئی اے حکام کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کے یہ جاہل لوگ ہیں، کس طرح کے یہ درباری ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل این، اور میں نامینیٹ کروں گا ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو درباری ہیں بیسیکلی. تو کس طرح انہوں نے ایک تو ملک کا پیسہ لوٹا، اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انتقامی سیاست اور توہین عدالت ہے. تو کیا توہین عدالت اس وقت نہیں ہوا تھا جب مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ کے باہر پتھراؤ کیا، بلڈنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کارکنان کو ساتھ لے گئی؟ تو کیا یہ توہین عدالت تب نہیں تھا؟ ابھی توہین عدالت ان کو یاد آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی فواد چودھری اور شہزاد اکبر نے ڈیٹیل کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس چیز سے آگاہ کر دیا گیا کہ ہم ان کو فرار ہونے نہیں دیں گے. ایک 50 روپے والا سٹامپ پیپر جو نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، اور ذمہ داری کس کی تھی؟ شہباز شریف کی. جو گارنٹر ہیں اپنے ملزم کا جو بھاگ رہے ہیں وہ خود بھاگ گئے، ان کو آج تک بلوا نہیں سکا شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو. تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں یہ باہر بھاگ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے؟ تو حکومت نے اس چیز کا جو لاہور ہائی کورٹ کا اس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا کہ ان کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا. تو انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا جو بھی ہو. اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں دورہ سعودی عرب جو عمران خان صاحب کا ہے، وہ تاریخی نوعیت کا دورہ بن چکا ہے. جو خبروں میں آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ کشادہ ہو رہے ہیں، تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن جو ریالٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع کیے جا رہے ہیں، ایک نئے طریقہ کار سے شروع کیے جا رہے ہیں، ایک نئی زندگی دی جا رہی ہے تعلقات کو. دوبارہ سے جو تعلقات ہیں نا وہ شروع کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے بہترین قسم کے تعلقات شروع کیے جا رہے ہیں جن میں 2-4 منصوبے ان پر سائن ہوئے ہیں. فرسٹ آف آل تو پہلا منصوبہ یہ ہے کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ جب اگر حکومت کوئی بھی آتی تھی، بالفرض نواز شریف کی حکومت آئی تو سعودی عرب والے کہتے تھے کہ ہمارا بندہ آ گیا. اگر زرداری کی حکومت آتی تھی تو یو اے ای والے کہتے تھے کہ ہمارا بندہ آ گیا، سعودی عرب والے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب ایک کابینہ ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو ڈیسائیڈ کریں گے. حکومت چاہے کوئی بھی آئے جائے، حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن تعلقات ملکوں کے ساتھ، تعلقات ہمیشہ جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہیں گے. ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس پر کسی قسم کا کوئی جو کمزوری ہے نا تعلقات میں وہ نہیں آئے گی. ایک تو یہ منصوبہ. اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے شاہ سلمان کے نام سے اسلام آباد میں. بہت بڑی مسجد ہوگی، لائبریری ہوگی، اس کے ساتھ میوزیم ہوگا وہاں اسلام آباد میں ایک بنانے کا اعلان کیا، اور جو شاہ سلمان کے نام سے ہوگا، اور بہت بڑی مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے شاہ سلمان نے. اس کے ساتھ ہی سی پیک میں شمولیت کا مائٹ بھی پاسبل کہ وہ سی پیک میں شمولیت کا اعلان کریں، کیونکہ چائنا کی بھی یہی خواہش ہے کہ سعودی عرب کے پاس ایک تو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہی سعودی عرب خطے کا ایک مین کردار ہے خطے کا. تو اس کے لیے سعودی عرب کا سی پیک میں شمولیت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اس پر بھی اعلان کریں گے شاہ سلمان. اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کے جو قیدی ہیں سعودی عرب میں، تو عمران خان صاحب نے ایک تو اپنے سفیروں کو، سعودی عرب میں جو سفیر ہیں ان کے سکرو ٹائٹ کیے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ پکڑے نہ جائیں، وہ کسی بھی قید خانے میں نہ ہوں. تو ایک تو جو قیدی ہیں ان کی رہائی پر بات چیت پر جو معاہدہ ہوا ہے اس پر سائن ہوں گے کہ ان کی رہائی بھی مل سکتی ہے، ان کو رہائی بھی دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا ہے
جس میں لگ بھگ اس کو 1 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے، 1 کروڑ وہ نوکریاں پرووائڈ کرے گا، تو اس نے یقین دہانی کی ہے، اس نے معاہدے پہ سائن کیا ہے، اس نے پاکستان کو اعتماد میں لیا ہے کہ اس 1 کروڑ میں سے وہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ پاکستانی بلوائے گا، پاکستانی لوگوں کو وہ بھرتی کرے گا اس 1 کروڑ نوکریوں میں جو سکلڈ پرسن ہوں گے۔ 25 لاکھ 26 لاکھ آلریڈی سعودی عرب میں پاکستانی ہیں جو آلریڈی وہاں پہ کر رہے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 25 لاکھ مزید اگر چلے جائیں تو یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی، خاص طور پر پاکستانی ریمیٹنسز میں۔ تو ایک تو انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کی ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے کوارڈینیشن کی جو معاہدہ ہے اس پر سائن کیے ہیں۔ تو یہ تھا سعودی عرب کا دورہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل بن چکا ہے، پہلے ماضی میں جتنے دورے ہوئے ہیں ان سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی، انہوں نے آرٹیکل 79 جو ہے 89 آرٹیکل جو ہے اس کے تحت پاکستان میں قانونک بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی بندہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اس کو سزا ملے گی قانونی طور پر، اور کوئی بھی ان کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی گھر سے نکالے گا یا نافرمانی کرے گا، اس کے والدین اگر اس چیز کی رپورٹ کرتے ہیں پولیس کو، تو پولیس ان کی اولاد کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کرنے کی حقدار ہوگی اور ان کو سزا دلوا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ تو اگر کسی نے نافرمانی کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی پولیس کی طرف سے، اور اس کو فائن بھی ہوگا اور اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی سزا مل سکتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور یہ قانون سازی ہو چکی ہے آپ کے ملک میں، پاکستان میں۔ تو اب اس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز یا لیوریج نہیں دی جائے گی ان کو جو خاص طور پر ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں اور یا ان کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ طور پر قانون بن چکا ہے اور عارف الوی صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو یہ آپ خود دیکھیے گا کہ الحمدللہ اب ماضی میں ایسا قانون نہیں تھا، اور یہ بہت اچھا اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو خاص طور پر بدتمیزی کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ سو اب اس پر کسی بھی قسم کی لیوریج نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ہوپ فلی اس سے ہمارے فیملی سسٹم میں جو ہے ایک بہت بہتری آئے گی۔ اب تک کے لیے سر اتنا ہی، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔